السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج حدیث کے سبق میں ہم حدیث نمبر 320 سے شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کے لیے مصیبت زدہ کا صحیح اجر ہے۔ عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما جاء نعی جعفر، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے والد حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ فقد اتاہم ما یشغلہم، کہ وہ اس حال میں ہیں کہ کھانے وغیرہ کی طرف توجہ نہ کر سکیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ ما لعبد المؤمن جزاء، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ایمان والے بندے، پہلے اوپر سے عربی دیکھیں اس کی، کہ ما لعبد المؤمن جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، کہ اپنے مومن بندے یا بندی کہ کسی پیارے کو جب میں اٹھا لوں پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کرے تو میرے پاس نہیں ہے مگر جنت، کہ اس کے اس صبر کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ولد العبد، جب فوت ہو جائے کسی بندے کا بیٹا یا بچہ بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں، قال اللہ تعالی لملائکتہ قبضتم ولد عبدی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی۔ فیقولون، وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ فیقولو، پس اللہ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا ہے۔ فیقولون، وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ فیقولو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا۔ فیقولون، وہ کہتے ہیں حمیدہ کا، آپ کی حمد بیان کی، واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فیقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتن فی الجنتی، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ مات لہ ابن، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ایک لڑکا انتقال کر گیا، یا ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ فکتب الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت نامہ لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی معاذ بن جبل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو۔ فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں
آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد فاعظم اللہ لک الاجر والہمک الصبر ورزقنا وایاک الشکر۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمہ پر اجر عظیم دے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے اور ہم کو اور تم کو نعمتوں پر شکر کی توفیق دے۔ فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیے ہیں۔ وأواريه المستودعات، اور اس کی سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں۔ متعاک اللہ به فی غبطۃ وسرور، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے کا موقع دیا، جی بہلانے کا موقع دیا۔ وقبضہ منک بأجر کبیر، اور جب اس کی مشیت ہوئی تو اس نے اپنی امانت کو واپس لے لیا اور تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہے۔ الصلاۃ والرحمۃ والہدی، اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت ہے۔ انہ تصبتہ، اگر آپ نے اس سے امید رکھی، فصبر، پس تو صبر کر، یعنی ثواب کی امید رکھی، فصبر، صبر کر، ولا یحیط جزعک اجرک، اور ایسا نہ ہو کہ جزا فضا تمہارے قیمتی اجر کوئی ضائع کر دے۔ فتندم، پھر آپ کو ندامت ہو۔ وعلم، اور جان لو، ان الجزا، بے شک جزا فضا کرنا، لا یرد میتا، نہیں لوٹا سکتا میت کو، ولا یدفع حزنا، اور نہ ہی غم کو دور کر سکتا ہے۔ وما هو نازل فکان قد، اور اللہ کی طرف سے جو اترتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ فکان قد، پس وہ یقیناً ہو چکا۔ والسلام والسلام۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ اس تعزیت نامے میں بہت زیادہ اسباق ہیں۔ قرآنی بشارت کی طرف اشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص، کہ یہی ہیں کہ ہوگی ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور عنایت، اور رحمت سے نوازے جائیں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوت شدہ صاحبزادہ کہ ہم غسل دے رہی تھیں ابنتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر داخل ہوئے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلنہا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک، کہ فرمایا کہ 3 یا 5 یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ دفعہ غسل دینا۔ ان رأیتن ذالک بماء وسدر، اگر مناسب سمجھو تو ملا لو پانی کے ساتھ بیری کے پتے، اور آخر میں وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخر میں کافور ملا لینا، او شیئا من کافور، یا اور کوئی چیز کافور سے۔ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، جب تم غسل دے کے فارغ ہو جاؤ، فَأْذِنَّنِي، پس مجھے اطلاع دینا، فلما فرغنا، پھر جب ہم فارغ ہوئے، اذناہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمد ہماری طرف پھینک دیا۔ فقال، پس فرمایا، اشعرنہا ایاہ، کہ سب سے پہلے اسے یہ پہنا دو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے اغسلنہا وطرا ثلاثا او خمسا او سبعا،
وابدہ، اور اس حدیث کی ایک اور روایت میں اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو طاق دفعہ غسل دینا، 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ. وابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها، اور دائیں اعضاء سے اور وضو کے مقامات سے غسل دینا شروع کرنا. عزیز طلبہ، یہ جو بیری کے پتے ہیں، ابلا ہوا پانی ہے، اس سے غسل دینے کا جو ذکر آیا ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ پانی جسم سے میل کچیل کو خوب صاف کرتا ہے، اس طرح بیری کے پتوں والا. اب تو جس مقصد کے لیے نہانے میں طرح طرح کے صابن استعمال کیے جاتے ہیں، اس مقصد کے لیے اس زمانے میں بیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیا ہوا پانی استعمال کیا جا سکتا تھا. اور باقی جو طاق عدد ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، اس کا لحاظ بہرحال رکھا جائے. باقی خوشبو کے بارے میں فرمایا کہ اچھی خوشبو لگائی جائے جو نہایت مہکدار ہو. یہ سب میت کا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے. جی، اس کے بعد دیکھیے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفینا فی 3 اسواب، 3 سفید یمانی کپڑوں میں کفنائے گئے.